ان میں سے سراج الملت حضرت مولانا حامد حسین صاحب تھانہ بھون سے تشریف لائے، جو حضرت مولانا سید ابوالکلام صاحب سید بلال صاحب کے والد صاحب ہوتے تھے، حضرت مولانا سید حامد حسین صاحب۔ جلال آباد سے مسیح الامت حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب یہاں تشریف لائے۔ جلال آباد ہی سے حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب، جو جلال آباد کے ناظم اعلیٰ ہوتے تھے اور پھر وہ پاکستان چلے گئے، پاکستان میں جا کر عالمی شہرت کے مالک بنے۔ ہمارا سن 1983 میں جانا ہوا، اس وقت وہ 2500 مدرسوں کے سرپرست تھے، 2500 مدرسوں کے سرپرست وفاق المدارس۔ اور پھر جہاں سے سورج نکلتا ہے، جہاں سورج چھپتا ہے، وہاں سے وہاں تک لوگوں نے ان کی عظمت کا اعتراف کیا، ان کی بزرگی کو تسلیم کیا، ان کی علمی صلاحیتوں کو سراہا۔ حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب، اسی طرح استاد محترم حضرت علامہ رفیق صاحب نظر اللہ برکاتہ، جو جلال آباد کے شیخ الحدیث ہوتے تھے، وہ بھی یہاں تشریف لائے۔ حضرت مولانا سید عابد حسین صاحب، جو چھوٹے مولوی صاحب کے نام سے مشہور تھے، وہ بھی یہاں تشریف لائے۔ اور شیخ الاسلام کو بھی تشریف لائے ہوئے۔ 1955 میں مدرسے کی بنیاد رکھی گئی اور شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین صاحب مدنی کا انتقال 1957 میں ہو گیا۔ گویا کہ یہ 2 سال کا بچہ تھا جب شیخ الاسلام حضرت مولانا مدنی کا انتقال ہو گیا۔ ان بزرگوں کے آنے سے یہاں کیا ہوا، یہاں کے ذروں میں کیسی تابانی فشانی پیدا ہوئی، یہاں کے ذروں کے اندر کیسی حرارت پیدا ہوئی، اور یہاں کے گلی کوچوں سے کیسے کیسے جوہر اور کیسے کیسے شمس و قمر اٹھے اور نکلے، وہ آپ حضرات بھی جانتے ہیں۔ انہی میں سے استاد محترم حضرت مولانا مفتی نصیر احمد صاحب نظر اللہ برکاتہ نے یہی جنم لیا، یہی پیدا ہوئے، اور ان بزرگوں کی نور نظر سے وہ کہاں سے کہاں پہنچے۔ یہاں تشریف لائے تھے حضرت مولانا مسیح الامت جلال آبادی حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب، اور حضرت مفتی صاحب کی عمر تھوڑی سی، چھوٹے بچے تھے، گویا 12 13 14 سال کی عمر تھی۔ حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب کی نظر عام طور سے لوگوں کی نظر تو چندے پر، پیسے پر ہوتی ہے، لیکن ان کی نظر بچوں پر، افراد پر ہوتی تھی، اور وہ دیکھ کر سمجھ جاتے تھے مرد حقانی کی پیشانی کا نور کب چھپا رہتا ہے پیسے سے شعور۔ وہ سمجھ جاتے تھے کہ اس کی پیشانی پر نور چمک رہا ہے، اور آنے والے زمانے میں اپنے وقت کا کچھ نہ کچھ یہ بنے گا، اپنی پوری توجہ اس کے بنانے میں، سنبھالنے میں لگا دیتے۔ ان کو قریب کیا، بلایا، معلوم کیا بھائی تمہارا کیا نام ہے؟ کہا جی نصیر احمد۔ کیا کرتے ہو؟ کہ اسکول پڑھتا ہوں، حافظ ہو گیا ہوں میں۔ حافظ عابد جان محمد صاحب بڑوت میں ان کے استاد تھے، ان کے پاس حافظ ہو گیا۔ تو حضرت مولانا سلیم اللہ خان صاحب نے ان کی ذہن سازی کی کہ بھائی آپ ہمارے ساتھ چلیں اور آپ پڑھ سکتے ہیں، پڑھیے۔ کہا کہ جی کہاں گھر والے کہاں خرچہ دیں گے، ہمارا تو موقع بھی نہیں ہے کہ اتنی دور جا کر ہم پڑھ سکیں۔ کہا کہ اس کی ذمہ داری ہماری ہے، اس کی پرواہ مت کرو۔ لیکن دیکھتے دیکھتے یہ ہوا کہ وہ آمادہ بھی ہو گئے، تیار بھی ہو گئے، نکل بھی گئے، اور وہ قاری بھی بنے، دارالعلوم دیوبند میں جا کر مفتی بھی بنے، اور پھر وہاں سے پاکستان میں جا کر بھی انہوں نے درس حدیث کیا اور اپنے وقت کے صدر مفتی بنے۔ اور انہوں نے بھی اپنے استادوں کی روش پر چل کر نظر ڈالنی شروع کی۔ ہم فارغ ہوئے حفظ کر کے، تو حفظ کے بعد ہمارے تایا تھے حافظ ریاض الدین، چونکہ انہوں نے بھی وہی حفظ کیا تھا حافظ جان محمد صاحب کے ساتھ۔ ان سے بات کی کہ آپ کا بھتیجا حافظ ہو گیا ہو، ان کو ہمارے حوالے کرو اور لے کر جلال آباد آ جاؤ۔ وہاں ہمارے تایا ابا حافظ ریاض الدین صاحب لے کر پہنچے، داخلے کے لیے ذرا تاخیر ہو گئی تھی۔ حضرت نے فرمایا، حضرت جلال آبادی نے، بھائی امدادی داخلے تو بند ہو گئے،
اب حضرت ہمارے تاج نہیں سمجھے اس کو کیا کہ جی میں نہیں سمجھا اسی کتاب غیر امدادی کو کیا قصہ ہے. مفتی صاحب نے فرمایا کیا فیس دینی پڑے گی ہر مہینے. اس زمانے میں 20 روپے مہینہ فیس ہوتی تھی ایک طالب علم کی جس کا امدادی داخلہ نہیں ہوتا تھا, وہ یا کہ خوراک کی ہوتی تھی. ہمارے تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ نے رحمت فرمائے, انہوں نے 1 سال کی رقم نکال کر اسی وقت رسید کٹا لی کہ 1 سال کے پیسے میں جمع کر رہا ہوں 20 روپے مہینے کے حساب سے, اور آپ داخلہ کیجیے. داخلہ ہوا حضرت مفتی صاحب کی وجہ سے. پھر انہوں نے چھانٹنے شروع کیے, یہاں سے وہاں سے کہاں سے ایک کھیت تیار کر ڈالی. جس طرح حضرت مفتی صاحب نے یہاں سے جنم لیا, انہی کے ایک شاگرد اور ہمارے استاد حضرت مولانا اکبر علی صاحب ہوتے ہیں. لوگوں نے انہیں پہچانا نہیں, ان کی عظمت کو, ان کی قدر و قیمت کو, ان کی صلاحیت کو, ان کی استعداد کو لوگوں نے جانا نہیں. لیکن وہ بڑی سادگی کے ساتھ زندگی گزارتے. پیروں میں ہوائی چپل ہوتے, سادہ سا رومال کندھے پر ہوتا, کھدر کے کپڑے ہوتے, سر پر 2 پرنی ٹوپی ہوتی, اور دیکھنے والا آدمی نہیں سمجھتا تھا یہ بھی کوئی شان و شوکت کے عالم ہے. لیکن اگر ان کی شان و شوکت, ان کی صلاحیت اور استعداد اور ان کا کمال بزرگی اور کمال دانشمندی دیکھنا ہے تو کسیروا میں جا کر دیکھو. انہوں نے جامعہ اشرف العلوم قائم کیا اور 40 بیگھے زمین میں قائم کیا, اور 40 بیگھے زمین میں جامعہ اشرف العلوم بنا, اور اسی کے ساتھ ساتھ مولانا ابوالکلام آزاد میموریل انٹر کالج بنا. اور وہیں پر جب چک بندی کا زمانہ آیا تو انہوں نے ایک لڑائی لڑی. انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارا مدرسہ ہے لیکن ہم چاہتے ہیں کہ باہر کوئی ہمیں جگہ مل جانی چاہیے. وہاں بہت سارے ملاقاتی چک بندی کے موقع پر اس میں کچھ لوگوں کے, غیر مسلموں کے پٹے کٹنے والے تھے. لیکن حضرت مولانا اکبر کے ساتھ کی فراست, ان کی ذہانت, ان کی ہمت کو داد دیجیے. وہ مظفر نگر گئے, مظفر نگر جا کر ایک رابطہ قائم کیا. ایک جو شہرت یافتہ آدمی کو ان کا ایک لیٹر لکھوایا. لکھنؤ گئے اور لکھنؤ جا کر اس ساری زمین کا پرستاؤ کرایا. آج اس زمین کے اندر ITI کالج بنا ہوا ہے جس میں ہزاروں بچے پڑھتے ہیں. وہیں پر دوسرا انٹر کالج قائم ہوا جس میں ہزاروں بچے تعلیم پاتے ہیں. وہیں پر کھیل کا میدان بنا اسی زمین کے اندر. اگر حضرت مولانا اکبر علی صاحب کی عظمت کو لوگوں نے ان کو نہ پہچانا, نہ ان پر لکھا, نہ ان کی زندگی کو اجاگر کیا, لیکن ان کا اتنا بڑا کارنامہ ہے زندگی کے اندر کہ اگر سینکڑوں لوگ مل کر نہیں, ہزاروں لوگ مل کر اس زمانے میں اتنا بڑا کارنامہ انجام دینا چاہے تو میرا خیال سے نہیں دے سکتے. اللہ نے ان کو اتنی بصیرت اور ہمت عطا کی تھی. جس پر بھی نظر ڈال دی, وہ شیخ ابراہیم ہوں, وہ چودھری منور حسن ہوں, وہ خان صاحب ہوں, یا جو بھی ان کی نظر میں آ گیا اس کو بس انہوں نے لا کر وہاں قربانی کر دیا. انٹر کالج کی تعمیر جا کر کے دیکھیے وہ کس طریقے سے قائم کرائی. اور امام صاحب کو لا کر کھڑا کر دیا. امام صاحب کہنے لگے بھائی ہم کہاں جائیں گے, دیہات میں, گاؤں میں. انہوں نے کہا کہ حضرت آپ چل کر کے دیکھو وہ گاؤں ہے لیکن آپ کے بڑے شہدائی ہیں وہاں پر لوگ. ان کا قیام کرا دیا پڑھانے کے اندر, اور گاؤں والوں کو بلا کر کہا کہ حضرت امام صاحب شاہی امام بخاری وہ گیسٹ ہاؤس میں ٹھہریں گے باپ یہاں پڑھانے میں, اور ان کا استقبال وہیں سے کرنا ہے. جن کے پاس ٹریکٹر تھا ٹریکٹر لے کر, گھوڑا لے کر, بوگی لے کر, کسیروا سے لے کر بڑھانے کے لیے قطار کی قطار لگا دی, اور شاہی امام زندہ باد, شاہی امام زندہ باد. امام صاحب نے جو دیکھا اللہ اکبر, یہ آسمان سے فرشتے نازل ہو گئے. اس علاقے میں ہم نے کبھی قدم نہیں رکھا تھا, یہ کہاں سے شہدائی لوگ پیدا ہو گئے. وہ گئے اور ان کے ساتھ میں اس وقت پڑھتا تھا, ان کے ساتھ ایران کے لوگ تھے. ایران ایمبیسی سے بھی لے کر آئے تھے, ایران ایمبیسی سے لے کر آئے تھے, اور انہوں نے کہا تھا کہ ان کی شان میں کوئی تقریر بھی کرائیے آپ فارسی میں. حضرت مولانا اکبر علی صاحب نے فرمایا بھائی تقریر کی تو تیاری ہوئی نہیں. میں نے کہا کہ حضرت تقریر کی تیاری میں کیا دیر لگے گی, وہ کس وقت آ رہے ہیں. کہا کہ وہ آگے ظہر کے بعد. میں نے کہا میں تقریر کروں گا فارسی میں انشاءاللہ. میں نے فوری طور پر اپنے ہمارے استاد تھے حضرت مولانا عبدالحمید صاحب ٹانڈا ریاست کے, جہاں کے ہمارے استاد حضرت مولانا حبیب الرحمان صاحب ہیں,
ان کی فارسی بھی بڑی اچھی تھی، بڑے ذہین تھے، بڑی صلاحیتوں کے مالک تھے. انہوں نے تھوڑی سی تقریر لکھ کر کی تھی فارسی میں، اور کچھ میں نے اپنی جانب سے شامل کی اور مدرسے کا تعارف کرایا اور دارالعلوم کا تعارف کرایا. اندازہ کیجیے، یقین کیجیے، جو ایمبیسی کے ذمہ دار تھے وہ کھڑے ہو کر گلے سے لگایا اور گلے سے لگا کر میری پیشانی کو بوسہ دیا اور انہوں نے کہا جزاک اللہ کی چشم باز کر دی، مرحبا جان جہاں ہمراز کر دی. ہم اس علاقے کی دینی خدمات سے واقف نہیں تھے، اس بچے نے ہمیں واقف کرا دیا اور ہم اس کے ممنون کرم ہیں، یہ ہمارا موسم ہے. اور چلتے وقت مولانا فاروق صاحب سے فرمایا جب تم آؤ وہاں ایمبیسی ایران دہلی اس بچے کو ساتھ لے کر آنا. مجھ سے بھی کہا میرے استادوں نے ساتھ چلے گئے. میں نے کہا بتا دیں کیا قصہ ہے، کیا معاملہ ہے. چلے گئے. وہاں جانے کے بعد میں مدرسے کی ایک رقم دی انہوں نے جس سے وہ وضو خانہ، ٹنکی اور حوض اور وغیرہ وغیرہ اس کو بنا تھا. وہ تو مدرسے کے لیے رقم دی اور ساتھ ہی مجھے بھی ایک لفافہ دیا، اچھا خاصا بھاری لفافہ دیا مجھے بھی. بس میں نے بھی جیب میں ڈال دیا. کھول کر دیکھا تو اس زمانے میں، یہ بات بتا رہا ہوں میں تقریباً سن 80 کی، گویا کہ 45 سال پہلے. وہ اس وقت 5000 روپے تھے. مجھے بھی جو لفافہ دیا پیسے والے 5000 روپے تھے. آج کے تو لاکھوں کے برابر ہوتے ہیں. میں نے اپنے مدرسے کی قدر کی اور حضرت کا احسان قسم سے میں نے کہا میرے کیا کمال ہے. جو کمال ہے وہ استاد محترم کا ہے، جو کمال ہے وہ اس مدرسے کا ہے. میں نے وہ ساری رقم حضرت کے حوالے کی اور میں نے کہا کہ مدرسے کے لیے میری جانب سے قبول فرما لیجیے. بڑی دعائیں کی. اس زمانے میں 5000 میں بہت بڑا کام چلتا تھا. تو ایسے حضرات یہاں سے ماشاءاللہ نکلے، انہوں نے جنم لیا یہاں پر اور لوگوں کے اندر بیداری پیدا کرتے چلے گئے. آج بھی یہاں یہ گاؤں بانج نہیں ہو گیا، یہ گاؤں آباد نہیں ہو گیا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے فکری طور پر ذہانت رکھی ہے، بصیرت رکھی ہے، فہم و فراست رکھی ہے، ذہن و ذکاوت سے اللہ نے مالا مال کیا ہے. یہاں کے ذروں پر اگر سنجیدگی کے ساتھ، حوصلے مندی کے ساتھ محنت ہو جائے، ان کو تراشا جائے تو یہاں سے پھر اسی طریقے کے جوہر اور آگ اور گوہر نایاب اور بڑے بڑے قیمتی موتی یہ نکل سکتے ہیں جو دنیا کے اندر حرکت اور ہلچل پیدا کر سکتے ہیں. اسی مناسبت سے بیٹھے ہیں یہاں پر مولانا غیوب صاحب آ گئے یہاں پر ماشاءاللہ. جن کو تجربات ہیں، کسیروا میں رہے ہیں، مولانا قاری صاحب کے پاس رہے، کام کیا ہے بہت دن تک. اسی طریقے پر میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں یہاں کی خصوصیت اور یہاں کی قابلیت اور یہاں کی زمین کے اندر صلاحیت کے پیش نظر مولانا عارف الحق صاحب بھی بیٹھے ہیں کہ یہ یہاں کی جانب خصوصی توجہ دیں اور بیڑا اٹھائیں. ارادہ کریں کہ انشاءاللہ رمضان شریف کے بعد یہاں پر تعلیمی اعتبار سے یہ بالغانہ طریقے پر خدمتوں کا انجام دیں گے. جیسے ان کے والد بزرگوار حضرت مولانا مفتی مہربان علی صاحب نے ہرسوری میں بیٹھ کر ایک تربیتی نظام قائم کیا، سینکڑوں نے ہزاروں طلباء کو استوار کیا اور ان کے ذریعے خدمتیں ہوتی چلی گئی اور ان کی یادگار آج دنیا میں روشن اور تاباں ہے. ٹھیک ہے کھوسوالی میں ماشاءاللہ تھے، لیکن دو چیز آدمی را بستانن بزور، دو چیز آدمی را بستانن بزور، یہ کہ آبودانہ دیگر کھا کے گور. آدمی کو دو چیزیں زبردستی کھینچ لیتی ہیں، ایک قبر کی مٹی اور دوسرے آبودانہ. 22 سال انہوں نے خدمت کی. آبودانہ جب تک تھاما رہے، مدرسہ نوریہ کی خدمت بڑے سلیقے سے انجام دی. ماشاءاللہ مسجد کی خدمات کو بڑے سلیقے سے انجام دیا. جس زمانے میں یہ آئے اس زمانے میں کوئی وہ زیادہ مسجد اور مدرسے کی طرف لوگ زیادہ متوجہ بھی نہیں ہوتے تھے، بہت معمولی لوگ متوجہ تھے. لیکن انہوں نے حکمت سے، اپنائیت کے ساتھ، ذہانت کے ساتھ اور دور اندیشی کے ساتھ، خدمت کے ساتھ جب کام کیا تو بہت سارے لوگ ماشاءاللہ وہاں پر جمع بھی ہو گئے اور 150-200 طلباء وہاں رہنے لگے. تعلیم ہوتی گئی. لیکن اللہ جانتا ہے، اللہ کے فیصلے کو اللہ ہی جانتا ہے، ہم نہیں جانتے. خیر الحکیم لا یخلو عن الحکمت، اللہ حکیم ہے اور حکیم کا کوئی فیل مستقبل نہیں ہوتا. ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں ان سے کام لیں یا علاقے میں اور کام لیں، دیہات میں کام لیں.
مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے استاد محترم حضرت علامہ رفیق صاحب نور اللہ برکتہ نے تقریباً 25-30 سال مفتاح العلوم جلال آباد کے خدمات انجام دی، اور جب آبادانہ اٹھا تو وہاں سے الگ ہو گئے، لیکن ایک حرف بھی اپنی زبان پر شکوے کا نہیں لائے، اور اللہ کے بھروسے پر باہر آگے اپنے گھر بیٹھ گئے۔ لیکن وہ بیٹھنے والے کرتے، ان کو بیٹھنے کون دے رہا تھا؟ وہ دارالعلوم والے آ گئے، مذاہب والے آ گئے، لندن والے آ گئے، افریقہ والے آ گئے، ان کے ٹکٹ آنے لگے وہیں پر، اور پلین کے اور صاحب بھائی ہے ان کے ٹکٹ آنے لگے کہ حضرت یہاں آئیے، تشریف لائیے، اور پھر دنیا نے دیکھا کہ دارالعلوم کو سنبھالنے میں ان کا ہاتھ اور مظاہر علوم کے سنبھالنے میں ان کا بہت بڑا ہاتھ، اور پھر کتنی مکاتب افریقہ لندن میں قائم کرنے کا ان کا بڑا کارنامہ، اور دنیا کو روشن کیا انہوں نے مفتاح العلوم کی نسبت پر۔ لیکن یہ نہیں تھا، یہ نہیں ہوتا صاحب صلاحیت کا کہ اسی گوشے کی تسبیح پڑھتے رہے۔ اگر گوشے کی تسبیح پڑھی جاتی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں رہ کر بیت اللہ شریف کی تسبیح پڑھتے رہتے، وہیں کے طواف، وہیں کا طواف کرتے رہتے، وہیں زمزم پیتے رہتے، اور وہیں منتظم سے چومتے رہتے، اور وہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میزان رحمت کے سامنے رحمتوں کے نیچے بیٹھے رہتے۔ لیکن نہیں، دین کی اشاعت مقصد تھا، دین کی اشاعت مقصد تھا۔ اشارہ ہوگا اللہ کی جانب سے، یہ مکے والے آپ کے نہیں مدد کر رہے ہیں، آپ کو مقدر کا مدینہ لکھا ہے، آپ یسربی کہلائیں گے، آپ مدنی کہلائیں گے۔ آپ تشریف لے گئے، اور آپ کو معلوم ہوتا ہوگا کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر تشریف لے جا رہے تھے، آپ بار بار مڑ کر دیکھ رہے تھے مکے کی جانب کو، اور فرما رہے تھے مکہ میں بھی جانتا ہوں، تجھے بھی معلوم ہے کہ میری جنم بھومی ہے، تو میری پیدائش یہاں ہوئی ہے، وہ میں جانتا ہوں کہ تیری محبت میرے دل میں کتنی ہے۔